أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ایک بک انگریز بنائیے، ایک بک انگریز بنائیے، دوجی بک دا نام قرآن. ایک بک انگریز بنائیے، دوجی بک دا نام قرآن. ایک بک وچ رل گئی ساری دنیا، دوجی بک تو دور انسان. ایک بک وچ سبق نہیں غیرت دا، ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا، دوجی بک وچ مقصد انسان. تیری فیس بک اتھے کم نہیں آنا جتھے کم آنا قرآن. سامعین محترم واجب الاحترام، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات پاک واسطے. درود و سلام دے لائق امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، امام رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. اے نوجوان جڑے منڈے پتہ تسی اتنے نیڑے آؤ ہاں ذرا، تواڈے نال تے خصوصی ملاقات ہے، گل بات ہے. جڑے بزرگ کو مسئلہ ہے وہ تے بیٹھن ٹیک لگا کے، باقی نوجوان جڑے نے قریب آ کے بیٹھو. اعتراض شہزادے. میں بے حد مشکور ہاں محترم جناب فضیلت الشیخ فاضل بھائی حافظ جمیل الرحمن علوی صاحب، قاری القرآن قاری عبد الرحمن علوی صاحب، قاری الطاف الرحمن چترالی صاحب اور اونا دی ساری ٹیم دا. اور یقیناً بڑی خوشی ہوندی ہے انہاں دا ورک دیکھ کے. محنت کر رہے نے، دن رات کوشش کر رہے نے اللہ دے گھر نو آباد کرن دی، لوگاں دے دلاں نو آباد کرن دی، لوگاں دے گھراں نو آباد کرن دی. تعلیم و تربیت دا دن رات مشغلہ انہاں اپنایا ہے. سب تو پہلا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں نوجواناں دی زندگی اندر برکت فرمائے. اس تو بعد میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تواڈا ساتھیاں دا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. تیسری دعا یہ اللہ تعالیٰ اس مسجد نو، اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد اور شاد فرمائے.
حافظ صاحب نے جو بات میرے ذمے لگائی ہے نا، ساڈی ساریاں دی ضرورت بھی ہے، انہیں ساڈے ساریاں دے گھراں نوں تے خانداناں نوں برباد بھی کیتا ہے۔ وہ آندے نے جی دسو سانوں ساریاں نوں اے بات دسو کہ سوشل میڈیا دا کی نقصان ہے، او دا بے دریغ استعمال انہیں کی کچھ گل کھلائے نے، اور سوشل میڈیا دا استعمال صحیح طریقے نال کس طریقے نال کیتا جا سکتا ہے، اور یہ اندر کیڑیاں خرابیاں نے جدے تو بچیا جا سکتا ہے۔ یقیناً درس، واعظ، نصیحت اور خطبات جمعہ یہ سب تو پہلا مخاطب جڑے ہوندے نے نا، وہ لوگ ہوندے نے جڑے بیان کرن والے ہوندے نے۔ میں سب تو پہلا اپنی ذات نو، اپنے آپ نو او دی تربیت کرن دی کوشش کراں گا، اس تو بعد میں تواڈے ساتھیاں کے گزارش کراں گا چند ایک باتاں تواڈے سامنے کتاب و سنت دی روشنی اندر مختصر جے وقت اندر میں رکھن دی کوشش کراں گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو سارے انہوں سن کے پھر انہوں سمجھ کے پھر او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عرب دے ایک بہت بڑے عالم دین نے، بڑے شیخ نے، ڈاکٹر العریفی حافظہ اللہ تعالی، بڑی انہاں دیاں کتاباں بھی نے۔ وہ اگلے دن ایک بات سنا رہے سن، وہ کہنے لگے کہ میرے کول دو نوجوان آئے تے بڑے پریشان آندے نے۔ میں انہوں نے پوچھا بھی پریشان کیڑی گلوں ہوں؟ انہوں نے آکھیا حضرت صاحب سانوں بڑا اللہ تو ڈر آنڈے ہیں، تے نوجوان منڈا جدوں یہ گل کہے نا کہ مینوں اللہ تو بڑا ڈر آنڈے ہیں، یہ دا مطلب ہے وے کہ او دی اللہ تعالیٰ نے کو دل دی دنیا بدل دیتی ہے۔ موجودہ حالات جڑے جا رہے ہیں اللہ دی پناہ، ساڑھے نوجوان بچے اور نوجوان بچیاں جس بے راہ روی دا شکار نے، ایک کسی نو آکھو نا کہ اللہ تو ڈر جاؤ گے تو اپنی فکر کر، سانو چھڑ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے ہاں سب تو ناپسندیدہ بات ہے وے کہ بندہ کسی بندے نو آکھے اتق اللہ، او بھائی اللہ تو ڈر جا، وہ اگوں آکھے مینوں چھڑ تو اپنی فکر کر۔ تے ساڑھے جو تقریباً 95% افراد ایسے نے، اگر انہوں نے کسی گل تو منع کرو، کوئی بات سمجھاؤ، انہوں دا اگلا جواب ہی ہوندہ یار تو منو چھڑ تو اپنی فکر کر۔ یہ دے جو کوئی شک نہیں، سانو اپنی ہر ایک فکر کرنی چاہیے، مثل مینو اپنی تو انو اپنی، سانو فکر کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ تو انو کو نصیحت کرے، تو انو کوئی خیر خائی دی گل دسے، تو انو اللہ رسول دی گل دسے، تو او سن کے ایڈا بولا نہیں ہونا چاہیے، انہوں سمجھنا چاہیے تے عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال انہاں دو منڈیاں نے گل کہ انہاں کہ حضرت ساڑھے واسطے دعا فرماؤ، اسی بڑے پریشان ہوں، گل بڑی سمجھنے والی۔ انہاں کہا پترو کی گل بنی، گل تے دسو مسئلہ کی؟ انہاں کہا جی ساڑھا ایک یار سی تے انہوں سوشل میڈیا چلان دی بڑی جاج سی، دن رات وہ موبائل تے انٹرنیٹ چلاندہ سی، اور چلاندیاں انہیں نا ایسیاں ویب سائٹاں تلاش کیتیاں جدے تے انسان دے ایمان تے غیرت دا جنازہ نکل جاندہ ہے، گندیاں ننگیاں ویب سائٹاں۔ آندہ انہیں کسے ویب سائٹ تو ممبرشپ لے لئی، ممبرشپ تو براد انہیں نال طے کر لیا کہ میں تو انہوں 5 سال دے کٹھے پیسے دے دینا، تے تسی ہر ہفتے میری جڑی ای میل ہے او دے اتے گندیاں ویڈیوز تے تصاویر جڑیاں نویاں تو اٹھے کولان گیا ہو تو سامنوں پیجنیاں نا۔ یہ بڑا لمحہ فکری ہے ساڑھے نوجوانہ سے۔ وہ آندے نے کہ انہیں کی کیتا، انہیں ہن سانو جدوں کتے ملاقات ہونی، انہیں اپنے موبائل جو سانو ہانا جی آ ویکھو میں تے اے ممبرشپ لئیے۔ آندے نے ایسا حیران ہونا کہ یار سانو یہ جی شامنی لب دیئے تینوں کتھا لب گئی ہیں؟ انہیں کہا جی میں پیسے تارے نے۔ بالآخر
ایام گزرتے گئے آندا انہوں اساں آکھیا کہ یار تو انج کر اپنی جڑی ہے ای میل یا جی میل او دے تو فارورڈ دی آپشن لا دے کہ جدوں تینوں آن کرن تے اتھوں اگے سانوں بھی ٹر جان کرن بغیر تیرے بھیجے ہی سانوں ٹر جان. انہیں کہا ٹھیک ہے, انہیں فارورڈ دی آپشن لا دیتی. اللہ دی شان ویکھو, 6 مہینے گزرے, جس بندے نے وہ ممبرشپ لئی سی وہ دا ایکسیڈنٹ ہویا تے بندہ مر گیا. وہ ہن منڈے آندے نے اسی اس گلوں پریشان ہاں کہ اسی جدوں ہفتے بعد وہ کھولنے اپنی جی میل تے او دیاں میلاں آئیاں ہوندیاں, بندہ مر گیا ہے لیکن او مرن تو پہلا ایسا کم کر گیا, ممبرشپ لے گیا پیڑی. او دا نقصان ہے وے کہ جڑیاں ویڈیوز انہوں ہوندیاں نے وہ ایٹومیٹکلی سانوں ہی آن ڈی ہیں. آندے نے اسی بڑے پریشان ہاں, سانوں بڑا ڈر آندا ہے. ہن سانوں اس گل دی فکر کھائی جاندی کہ او دا قبر چ کی حال ہوندا ہوئے گا. سانوں یہ گل تے ٹینشن کھائی جاندی. آندے نے بالآخر اساں او جڑی ویب سائٹ تو آندیاں سن او ویب سائٹ تلاش کر کے اساں انہاں نوں میل کیتی کہ فلاں فلاں جی میل جڑی ہے او دے تے تواڈیاں ویڈیوز تصاویر آندیاں نے تے تواڈی مہربانی وہ بند کر دیو. تے انہاں نے اگوں جواب دیتا انہاں دی اس میسیج دا. انہاں نے کہا جی سانوں اے دی بند کرن دی اجازت نہیں, کیوں اساں 5 سال دے پیسے لے نے. وہ آندے نے جناب وہ بندہ مر گیا تو لہذا تواڈی مہربانی ہے کوئی شفقت کرو اینو بند کر دیو. انہاں کو جواب دیتا جی او دی جی میل دا پاسورڈ دیو. ہن ایماندار نہ دسو کو بندہ اپنے پاسورڈ دیندا ہے مرن تو پہلا کسی نوں؟ انہاں کہا جی پاسورڈ تے ساڈے کول کوئی نہیں. انہاں کہا پھر معذرت اس گل دی 4 سال تے 6 مہینے ہلے باقی نے. او دیاں اے صدقہ سیئہ جو ایک گندو کھلار گیا اے او دے موبائل تے آندا رہنا ہے. اس آن دی وجہ نال تسی اندازہ لگاؤ کہ او دی آخرت دا کی حال ہوندا رہنا ہے. اس واسطے میرے بھائیو بڑا محتاط ہو کے قدم رکھن دی ضرورت ہے, اپنے بچیاں تے نظر رکھن دی ضرورت ہے. اس سوشل میڈیا نے سب تو پہلا ساڈا کی نقصان کیتا ہے. میں ترتیب دے نال نہ کچھ باتاں تواڈے سامنے رکھاں گا. پہلا اپنی میں وہی گل کر رہے ہیں, سب تو پہلا اپنی اصلاح دی کوشش کراں گا, اس تو بعد میں اپنے ساتھیاں کے گزارش کراں گا. تو سب تو پہلا جڑا نقصان کیتا ہے اس سوشل میڈیا نے, انہیں ساڈے کولوں غیرت ایمانی کھو لئی ہے. ساڈا ایمان کھو لیا ہے, ساڈی حیا کھو لئی ہے, ساڈی غیرت کھو لئی ہے. اس سوشل میڈیا نے ساڈی غیرت تے ساڈی حیا دا جنازہ کٹ دیتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیا جے, سب تو پہلی بات میں جڑی تواڈے سامنے رکھی ہے وہ یہ آ کہ غیرت ایمانی اور غیرت دا بہت بڑا جڑا ہے نا, آفت جی فون بند کرو, غیرت دا بڑا خاص تعلق ہے انسان دی زندگی دے نال. زندگی غیرت مند بندے دی ہے, بغیرت بندے دی کوئی زندگی نہیں. ہن غور کریا جے ذرا, اللہ دی ذات نے ساری کائنات نو پیدا کیتا ہے تے اللہ دی ذات بھی بڑی غیرت مند ہے. اللہ دے نبی بھی بڑے غیرت مند ہوندے نے تے اللہ تے نبی نو منن والے بھی ہے. اللہ غیرت مند, اللہ دا نبی غیرت مند, تے انہاں نو منن والا بغیرت نہیں ہو سکتا, وہ بھی غیرت مند ہونا چاہیے. دلیل نوٹ کریا جے, حدیث صحیح بخاری دیے, اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحیح مسلم کے الفاظ نے, آپ نے فرمایا ان المؤمن یغارو ان اللہ یغارو و ان المؤمن یغارو. اللہ بھی غیرت کر دینے اور اللہ دے بندے مومن بھی غیرت کر دینے. اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ انہ دا معاملہ نبی علیہ السلام دے سامنے آیا. حضرت سعد دا معاملہ کی سی, نبی علیہ السلام نے
ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ। ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨੰਗੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਿਹਾਬਾ ਬੜਾ ਤਾਜੁਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਦ ਬੜਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਤਅਜਬੂਨ ਗੈਰਤ ਸਾਦਿਨ, ਉਹ ਸੋਹਣਿਓ ਪਰਵਾਨਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦ ਦੀ ਗੈਰਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਜੁਬ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ अल्लाह साद नालों भी गैरतमंद है, मुहम्मद भी गैरतमंद है, लेकिन मुहम्मद नालों बढ़ के भी सारी कायनात दा रब गैरतमंद है। अल्लाह ताला भी गैरतमंद है, अल्लाह दा नबी भी गैरतमंद है और अल्लाह दे मोमन बंदे भी गैरत वाले होंदे ने। सोशल मीडिया ने साड़ी गैरत खो लई है। अल्लाह अल्लाह साढ़े अंदर सब तो पहला जिहड़ी गैरत होनी चाहिए वो की है? इमाम दी गैरत, अल्लाह दी तौहीद दी गैरत और अल्लाह दे नबी दी सुन्नत दी गैरत। अल्लाह अल्लाह गौर फरमाना जरा। अल्लाह फरमाते ने ए मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने ऐलान फरमा दियो वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म माल वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्मुन इन्नस समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। फरमाया सोने इन्हों दस दियो पैगाम दे दियो वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, सोने उस गल दे पिछे नहीं लगना जिस गल दा तुहाडे कोल इल्म कोई नहीं, पता कोई नहीं। इन्न समा वल बसरा, तुहाडी कन्ना दी सिमा तुहाडे कन, तुहाडियां अखां ते तुहाडा दिल। फरमाया कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, हर शय दे बारे तुहाडे कोलों सवाल किया जाएगा, तुहाडे कोलों पूछा जाएगा। मैं अर्ज करना चाहना अल्लाह ते उहदे रसूल ने गैरत सिखाई है। अल्लाह दी तौहीद दे मामले अंदर बंदे नूं गैरतमंद होना चाहिए है। सोशल मीडिया ने साडे अंदरों तौहीद दी गैरत खत्म कर दी है, साडे विचों गैरत दा जनादा निकाल दिता है। नबी अली सलातो सलाम दी होबत मुहब्बत दी गैरत खत्म कर दी है। इस सोशल मीडिया दे वार ने साडे कोलों साडियां मावां भैणां दा दुपट्टा खोलिया है, साडियां मावां भैणां दा हया खोलिया है। मेरे भाई जरा तवज्जो करिया जे, अकीदा तौहीद ते गैरतमंद बंदा जिहड़ा हुंदा है कदे किसी शय ते कंप्रोमाइज़ नहीं करदा। गज़वाए ओहद अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद, आवाज़ नहीं आई फिर कह दो जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने नबी अलैहि सलातो सलाम दा नाम आए ते तुहाडे जनाब कलेजे च ठंड पै जाए, मुँह च खंड पै जाए। अल्लाह अल्लाह, ये नहीं समझना असी थोड़े हाँ, थोड़े नहीं समझना, अपने आप नू गल तवज्जो नाल सुननी है। बड़ियां अहम बात है माशाअल्लाह। हाफिज जमील साहब बड़े प्यारे प्यारे प्रोग्राम तुहानू सुनाते रहंदे ने। हजे कुछ देर पहले हजरत मौलाना कारी खालिद मुजाहिद साहब दा तुहानू चंद अयाम पहले तुहानू जनाब मिठा मिठा सोहना सोहना उन्हां तुहानू बयान सुनवाया है। जरा तवज्जो फरमाया जे। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम ना गैरतमंद अल्लाह पाक दी तौहीद ते सानू भी चाहिए, अल्लाह दी तौहीद ते गैरतमंद होना चाहिए और नबी अलैहि सलातो वसलाम दी रिसालत ते गैरतमंद होना चाहिए। जरा मुँह च खंड पाओ, हजरा मुहब्बत दे नाल दरूद पढ़ो जनाबे मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم غور فرمانا مولانا اپنی زبان سے محبت کا اظہار کر کے نے آندے نے کیڈا سونا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیڈا سونا نام محمد جد عاشق منہ ہلاوے ایک لب دوجے لب دے تائیں کوٹ کوٹ جپیاں لاوے نہیں اعتبار تے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آندھنے نہیں اعتبار تے کہ محمد آنکھیں تے ازماوے صلی اللہ علیہ وسلم صفت نہ کیتی جاوے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام غزوہ احد صحابہ کرام جیتی جنگ ہار گئے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا تو ہلنا نہیں صحابہ کرام کو صحب ہو گیا غلطی ہو گئی اودا خمیازہ بھگتنا پہ گیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیارے پیارے دندان مبارک انہوں شہید کر دیتا گیا کسی نے رولا پا دیتا کہ جناب نبی علیہ السلام نو شہید کر دیتا گیا ہے انہاں مسلمانہ دے دلان دے اندر کمزوری پیدا کرن دی کوشش کی دی گئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے جدوں یہ افواہ پھیلی نا صحابہ دے اندر بگدڑ مچ گئی نبی علیہ السلام صحابہ دے نال پہاڑی دی کوڑ دے اندر بیٹھ گئے نے ادھروں ابو سفیان جڑا جے مسلمان نہیں ہویا اے احد پہاڑ تے چڑھ جاندہ ہے احد پہاڑ تے چڑھ کے آواز دیندہ ہے حدیث بھی صحیح بخاری مسلم دی ہے کہنا گا حل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آندہ لوگوں کیا تو آڈے ویچ محمد موجود ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام وال صحابہ نے جو سوالیہ نظرانہ لوے آقا فرماندے نے جواب نہیں دینا خاموش رہنا ہے پھر ابو سفیان نے آواز ماری ہے آندہ حل فیکم ابن ابی قحافہ تو آڑے وچوں ابو بکر ابن ابی قحافہ موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جواب نہیں دینا پھر انہیں تیسرا سوال ماریا کہنے گا حل فیکم ابن الخطاب تو آڑے وچ ابن الخطاب موجود ہے میرے آقا علیہ السلام نے پھر جواب نہیں دین دیتا ہن ذرا گل سنیا جے اودوں دے بھی کافر نو پتا سی نبی علیہ السلام تو بعد واری کی دیئے اس تو بعد واری کی دیئے آج دے کافر نو نہیں یہ گل سمجھ آ سکی لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دور دے کافر نو اس ترتیب دا علم ہے اللہ غور فرمایا جے میرے سونے نبی علیہ السلام جدوں تنہ بندیاں دے بارے سوال کیتا میرے سونے نبی نے جواب نہیں دین دیتا انہیں اچھی آواز دے نال نعرہ ماریا آندہ اولو حبل جت گیا ہے حبل دی جے ہو گئی ہے حبل وڈا ہو گیا ہے میرے آقا فرماندے نے کی بن گیا تو انو جواب کیوں نہیں جے دیں دے آجے غیرت ایمانی جتھے توحید دا مسئلہ آ جائے اوتے حل لمبی نہیں پانی چاہی دی جتھے عقیدے دا مسئلہ آ جائے اوتے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں کرنا چاہی دا جتھے توحید دا مسئلہ آ جائے اوتے چاچے بابے تائے نانے دی گل چلنی کسے دی گل نہیں چلنی آقا فرمان دینے جواب کیوں نہیں جے دیں دے حضرت عمران دینے سونیا جواب کی دینا ہے آقا فرمان دینے انہیں آکھیا اولو حبل تو سونیا کھڑا ہو کے کہہ دے اللہ اعلا و اجل
اللہ اعلی و اجل. انہیں آکھیا جناب لنا عزا ولا عزا لکم, عزا ساڑا ہے وے تواڈے آستے عزا کوئی نہیں. عزا عزیز جو نکالے آنا, عزیز دا مانا غالب ہے. آندے نے ساڑے واسطے عزا ہے, تواڈے واسطے عزا کوئی نہیں. یعنی عزا نے سانو عزت دیتی ہے, عزا نے سانو غلبہ دیتا ہے, تواڈے واسطے عزا ہے کوئی نہیں. جویں سانو لوکی آندے نا بے پیرے نے بے پیرے نے, ایویں نبی علیہ السلام تے صحابہ نو بھی کہہ رہے نے لانا عزا ولا عزا لکم, ساڑھے آستے عزا تواڈا عزا ہے کوئی نہیں. میرے آقا فرماندے نے عمر اٹھ کے جواب دے, اینو کہہ دے لنا مولا ولا مولا لکم. سبحان اللہ. لنا مولا ولا مولا لکم, اللہ ساڑا مولا تواڈا مولا کوئی نہیں. اللہ ساڑا یار ہے تواڈا یار کوئی نہیں. اللہ ساڑا مددگار ہے تواڈا مددگار کوئی نہیں. پتہ لگا میرے نبی علیہ السلام نے اپنے عمل تو دسیا وے. اللہ پاک دی توحید تے بندے نو غیرت مند ہونا چاہیے ہے. حالات موجودہ ایسے بن گئے نے, ساڑے وچوں توحید دی غیرت نو کڈیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا دے ذریعے جناب آلو بنایا جا رہا ہے, سانو گول مول کیتا جا رہا ہے. اللہ غل غور نہ سنیا جے. اے سوشل میڈیا اے جناب ذرائع ابلاغ جڑے نے, انہیں مسلمانہ دے ایمانہ تے ڈاکے مارے نے. انہاں نو نبی علیہ السلام دی محبت دے حوالے نال انہاں دی غیرت دا جنازہ کڈیا وے. مومن جڑا بندہ ہوندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جناب رسالت تے آپ دی حرمت دے حوالے نال بڑا غیرت مند ہوندا. ذرا غور کریا جے, نبی علیہ السلام دے نا مدینہ پاک دے وچ ایک قتل ہو گیا. ایک جناب عورت نو قتل کر دیتا گیا. سویرے رولا پہ گیا فلاں بندے دی لونڈی نو کسی نے قتل کر دیتا ہے. ابو داؤد وغیرہ دے اندر حدیث تفصیل دے نال موجود ہے. اللہ اللہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے. نبی علیہ السلام نے نا صحابہ اکرام نو جمع کر لیا. آقا فرمایا صحابہ تواڈے چو کیڑا بندہ ہے جن نے اس لونڈی نو قتل کیتا ہے؟ صحابہ خاموش نے, کسی علیہ جواب نہیں دیتا. گل سنیا جی ذرا توجہ نال. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او پیاریو صحابہ گل سنو, جڑے حقوق میرے اللہ نے اس امت تے اتے رکھے نے, میں انہاں حقوق دا واسطہ دے کے آنا. اے دسو انہوں قتل کنے کیتا ہے؟ محمد قتل برداشت کردہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرا نبی قتل برداشت نہیں کردہ. ایتھے 10 روپیاں تو ہی بندہ مار دینے. میرے سونے نبی نے قتل نو برداشت نہیں کیتا. ایتھے جناب کتے غزہ دے اندر لاکھ دے قریب بندہ دنہ دے اندر انہوں جناب ذبح کر دیتا گیا. میرا سونا نبی نجائز کسی دا قتل ہون نہیں دیندہ. سوڈان دے اندر مسلمان قتل ہو رہے ہیں, کوئی انہوں دا پرسانے حال نہیں. آئے دن قتل, آئے دن کوئی جناب کسی دی بیٹی قتل, کسی دا بیٹا قتل. اللہ اللہ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سی دور آئے گا نہیں پتا ہوئے گا قاتل نو میں کیوں قتل پیا کرنا, نہیں پتا ہوئے گا مقتول نو میں کیوں پیا قتل ہونا. اللہ غور کرے آج ذرا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا قتل مدینہ پاک جو ہے, آقا فرماندے نے کنے قتل کیتا ہے؟ ماں محمد قتل برداشت کردہ. ایک نبینہ صحابی لتاؤ دیاں کم دیاں پیاں نے, اٹھ کے نبی علیہ السلام دے قریب آ گیا. آقا علیہ السلام نو کہنے گا اللہ دے نبی جی قتل میں کیتا وے, لیکن سونیا پہلا میری گال سن لیا جے, پہلا میرا مقدمہ سن لیا جے. ہاں وہی کی مقدمہ سنانا چاہنا ہے, نالے قتل کیتا ہی نالے گال سنانا پیا. آندہ اللہ دے نبی جی اس عورت میری لونڈ
ہوندی ہے اس عورت دے بطن جو اللہ تعالیٰ نے مثل اللؤلؤتین دو موتیاں ارگے پتر عطا فرمائے نے گجرات والے ہو بتا دینا جڑا بندہ اکھاں تو محروم ہوئے اس بندے نو اکھاں والے پتر دی کنی لوڑ ہوندی ہے جس بندے نو اللہ پاک نے اس نعمت تو محروم رکھیا ہوئے انہوں اپنے وارث دی کنی لوڑ ہوندی ہے آندہ اللہ دے نبی جی منو اللہ نے دو موتیاں ارگے پتر اے دے بطن جو عطا فرمائے نے لیکن اللہ دے نبی جی میں گل دسنا ہے چاہنا گل اے وے تواڈی گستاخی کر دی سی تواڈے بارے گلاں کر دی سی میں بڑا برداشت کیتا لیکن میرا ایمان اس گل نو وارا کھادا ایمان نے وارا نہیں کھادا اللہ دے نبی جی راتی تواڈے بارے گلاں کر دی سی سونے پیغمبر میں اٹھیا کدال لے کے اے دے پیٹ تے رکھ کے اتے بہ گیا انہوں قتل کر دیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحابہ گل سن لو ان دمہا حدرن ان دمہا حدرن ان دمہا حدرن او صحابہ اے میرا پروانہ میرا صحابی اکھاں تو تے نبی نے لیکن اللہ پاک نے انہوں دل دیاں اکھاں عطا کر چھڑیاں نے اللہ پاک نے انہوں دل دیاں اکھاں عطا کر چھڑیاں نے او میرے پروانے ہو گل سن لو اے جڑی بی بی جنہوں انہیں قتل کیتا ہے میں محمد نبوت علی زبان تو کہہ رہے ہیں اے دے خون دا رب نے مولی کوئی نہیں پایا کی مطلب ہے غیرت ایمانی سی اللہ دے نبی علیہ السلام دی جناب رسالت تے حرمت دے حوالے نال اللہ غور فرمانا ذرا غور اس جناب سوشل میڈیا نے ساڑھے چوں غیرت دا جنازہ کٹ دیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ بھی بڑے غیرت والے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام لوکاں دیاں تیاں پینا دے معاملے اندر بڑے حیا والے بڑے غیرت والے اللہ تسی ویندے نہیں ہو آئے دن سوشل میڈیا تے کوئی نہ کرولا بنے ہوندہ ہے کسے پیر نے کسے جناب معاملے نو کسے طریقے نال کر دیتا اور اسی تے گالا نے او جنی دیر تک پھڑیا نہیں نہ جاندہ اونی دیر تک اصلی ہوندہ ہے جدھر پھڑیا جاندہ ہے او دن نکلی ہو جاندہ ہے عجیب تماشا ہے نا لوگاں نے بنایا اللہ او پائی جان ساڑھے معاشرے چون پیر کٹتے پیڑ بول دے نہیں وہی تھے بھی کوئی ہے پیر کٹتے پیڑ زیادہ ہے اللہ غور فرمانا لوکاں دیاں عزتاں دے ڈاکے لوکاں دیاں عزتاں دے لٹیرے لوکاں دیاں عزتاں تے مالاں دے لٹیرے اللہ کیوں ایویں جناب اپنے عقیدے دا بیڑا غرق کر دیو پہ اپنے ایمان دا بیڑا غرق کر دیو پہ میرے بھائیو اوے عقیدہ اپنا بہتر کرو اے دیتے غیرت مند بنو نبی علیہ السلام دی سنت تے غیرت مند بن اللہ کدی اوتھے جاننا ہے کدی اوتھے جاننا ہے کدی اوتھے جاننا ہے انج بھی کدی خیر پئی ہے در تے جان نال بھی کدی خیر پئی ہے در تے جان نال دور ہوندہ ہے عزت ہوندی ہولی بولے ہو عزت ہوندی اللہ ہوندی مت ٹکانے نہیں مشرکان دے والا کسے نو کون تے کی دیندہ اللہ بڑی سونی گل کر دینے آندے نے ہوندی مت ٹکانے نہیں مشرکان دے والا کسے نو کون تے کی دیندہ والا مویان تینو کی دینا جدو نہ کوئی جیوندے جی دیندہ جو کچھ دیندہ بس اللہ پاک دیندہ سبحان اللہ جو کچھ کون دیندہ جنہوں اللہ دیندہ ہو بولو کون دیندہ جو کچھ دیندہ بس اللہ پاک دیندہ نہ کوئی پوت دیندہ نہ کوئی تی دیندہ نہ چڑھاوے نہ نظر نیاز کوئی رب کنی چیزاں فرید سبحان اللہ اکھاں دا بل تاریا ہوئے کناں دا تاریا ہوئے
ہتھاں دا تار، یہ ساری چیزاں کنے دیتی ہیں؟ تے اللہ نے دیتیاں نے تے بالکل فری دیتیاں نے، اللہ نے دیتیاں نے تے کوئی بل بھی انہاں دا لیا، کوئی انہاں دا کرایہ نہیں لیا۔ سبحان اللہ، اللہ دا شکر ادا کریا کر، اللہ نے تینوں عافیت والی دولت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اللہ غور فرمانا ذرا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بڑے غیرت والے، بڑے حیا والے، ویکھتے صحیح نہ سونا پیغمبر بیبیاں آ کے سونے نبی علیہ السلام دے سامنے انج اپنا ہاتھ سامنے کر دیاں، آندیاں اللہ دے نبی جی مرداں نال تسی بیعت کر دیو تے سونیا ساڈے بھی ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت فرما لو۔ آقا فرماندے نے بی بی ہاتھ پیچھے کر لے، محمد کسے غیر محرم عورت دا ہاتھ چھوندا، ہاتھ نہیں چھوندا۔ کپڑے دا ایک کونا تو پھڑ لے، ایک کونا میں محمد پھڑ کے بیعت کر لینا وا۔ اللہ نے ایسے گل دا ہی مینوں آرڈر فرمایا وے۔ اللہ اللہ، میرے نبی علیہ السلام کنے غیرت مند نے، اور غیرت مند نبی دی غیرت مند امت ہوندی ہے، بے غیرت امت نہیں ہوندی۔ غور فرمانا ذرا، میرے نبی علیہ السلام نام معراج دی رات گئے نے، آقا علیہ السلام نے اتھے ایک محل ویکھیا ہے، محل ویکھیا بڑا سونا محل ہے، بڑا پیارا محل ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نام اس محل دے اندر داخل ہونے گئے نے، توجہ کریا دے ذرا، سونے نبی علیہ السلام محل دے اندر داخل ہونے گئے نے، اگے ویکھیا کہ بی بی ایک جنتی عورت ہے، اے بہ کے وضو پہ کر دیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام واپس آ گئے، آقا نے پوچھا اے جبریل محل کی دعوے، اے مکان کی دعوے، اے اللہ پاک نے کدا محل تیار فرمایا؟ جبریل آندے نے سونے ایک عربی نوجوان دا محل ہے۔ آقا فرماندے نے میں بھی عربی ہاں، آندہ نہیں سونے ہے کسی اور عربی دا محل ہے۔ فرمایا کیڑے عربی دا محل ہے؟ آقا علیہ السلام نو جبریل کہن لگے سونے اے تواڈے یار عمر دا محل ہے۔ سبحان اللہ، کدا محل ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت تو قربان جائیے یار۔ انہوں آندے جے عمل کرن دا سواد ہوندا ہے، انہوں آندے نے مل پیندا جے ایمان دا، انہوں آندے جے مل پیندا ہے غیرت دا۔ حضرت عمر تیری غیرت تو قربان جاواں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا او جانثار ہے، میرے سونے نبی علیہ السلام دا او یار ہے، ٹردا زمین تے پیاوے، ایدہ محل اللہ پاک نے جنت سے پہلے ہی تیار کر چھڑے ہیں۔ آقا علیہ السلام ناندروں بار آگے محل وڑدیاں جدوں پتہ لگا عمر دا محل ہے، نبی علیہ السلام نے ویکھیا کہ ایک خاتون وضو پہ کر دیے۔ میرے سونے نبی علیہ السلام بار تشریف لے آئے نے، آکے حضرت عمر نو میرے سونے نبی علیہ السلام نے گل سنائی۔ آقا فرماندے نے عمر یار میں تیرا محل جنت ویکھ کے آیا، یار میں تیرا محل تک کے آیا، کیڑی زبان چو گل ہو رہی ہے، جڑی زبان چو کدے گل نکلی غلط نہیں ہو سکتی، جڑی زبان چو نکلی گل بڑی سچی تے سچی بات ہے۔ آقا فرماندے نے عمر میں تیرے محل چ وڑ کے تیرے محل دا وزٹ کرنا چاہنا سا، میں زیارت کرنا چاہنا سا۔ پھر سنیا گئے کیوں نہیں؟ آقا علیہ السلام نو عمر کہن لگے اللہ دے نبی اندر چلے جاندے۔ آقا فرماندے نے عمر میں اندر وڑیاں، اندر تیری زوجہ بہ کے وضو پئی کر دی سی۔ ایتھے تے جناب کسے دا گھر ہوئے نا، لوگی چھتاں تے چڑھ کے لوگاں دے گھراں دے اندر چھاتیاں مار دے نے، پھر آندے نے جی گھر ساڈا نظر ساڈی، اسی جدھر مرضی ویکھیے سانو کون ڈکن والا ہے؟ اور نہ میرے بھائی نام جے تو کسے دے واسطے غیرت مند بنے گا، کسے دی گھر دی عزت واسطے حیا والا بنے
بنے گا اپنی نظر نو چکائے گا تے کوئی بھی تیرے گھر نظر نہیں مارے گا, تیرے گھر واسطے او بھی غیرت مند بنے گا. ایو عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ میرے سونے نبی نو مشورہ دیتا, اللہ دے نبی جی اے جڑے نے نا تواڈے کول ہر قسم دا بندہ ہوندا ہے, یدخل علیک البر والفاجر, سونیا نیک بھی آندے نے پیڑے لوکی بھی ہوندے نے. اللہ دے نبی تواڈیاں بیویاں کول بیٹھی ہوندیاں پردہ انہاں نہیں کیتا ہوندا, میرا دل کردا ہے انہاں نو پردے دا آرڈر دیو, پر اللہ دے نبی اپنی مرضی نال کوئی شریعت بنا دے, اپنی مرضی نال کوئی آرڈر نہیں سن کر دے. اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مرضی نال کوئی گل نہیں کیتی, آسمان تو عرش والے نے قرآن نازل کر دیتے. سبحان اللہ. اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. انہوں یہاں دے بھیج دے یا خاموشی نہ بیٹھ. اللہ پاک نے پردے دے احکامات نازل فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے سنے نبی علیہ السلام دے گھر واسطے غیرت مند نے, تے نبی علیہ السلام عمر دے گھر واسطے غیرت مند نے. یار کسے دے گھر واسطے غیرت مند بنے گا تے تو ہی جناب تیرے گھر واسطے بھی اگلا غیرت کرے گا, اگلا حیا کرے گا. جدوں کسے دے گھر جا کے تو اکھاں کھول کھول کے کسے دیاں غیرت نو تکیں گا, کسے دی عزت جناب سن لائیں گا, ایک گل اپنے ذہن چو کٹ دے, تیری عزت محفوظ رہ جائے گی. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے دسیا, عمر یار میں تیرے محل چ وڑن گا تے مینوں اگوں میں ویکھیا تیری بیوی بیٹھی ہے تے میں واپس آ گیا واں. حضرت عمر آندے نے سونیا کیوں نہیں اندر گئے. سبحان اللہ. سونیا کیوں نہیں اندر گئے, چلے جاندے. آقا فرماندے نے ذکرت غیرتک ذکرت غیرتک, پیارے مینوں تیری غیرت یاد آ گئی ہے. عمر تیری غیرت مینوں یاد آ, تو میرے گھر واسطے غیرت مند ہے. میں محمد تیری جنت دی حور نو وی ویکھن واسطے تیار نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں چوں آنسو نکل آئے. آندے نے علیک اغار, سونیا والا تواڈے تے مینوں غیرت آنی ہے. جڑا آپ بڑا غیرت مند نبی ہے, جڑا آپ بڑا حیا والا نبی ہے, جڑا آپ بڑا باکردار نبی ہے. اللہ اللہ پتہ لگا میرا سوڑا نبی بھی غیرت والا ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیرت دا ہی درس دیتا ہے. ساڈے چو غیرت نو کڈیا جا رہا سوشل میڈیا دے ذریعے. نہ یار نہ اپنی غیرت دا سودا نہیں کرنا, اپنے امام دا سودا نہیں کرنا. ویکھتے صحیح نا حدیث مسند احمد دی ہے, میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف اکاؤنا لا آ گیا تے آگے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو کہنا گا اللہ دے نبی سارے کام کراں گا جو تسی آکھو گے, لیکن ایک گل میری سن لو. اللہ دے نبی جی اذن لی بالزنا, سونیا مینوں زنا دیاں اجازتاں دے دیو. گل توجہ نہ سنیا جے, میرے نوجوان ساتھی بھی بیٹھے نے, میرے نوجوان جناب معاشرے دے کردار بھی بیٹھا ہے. آکے اندہ اللہ دے نبی جی سارے کام کرانگا لیکن میرے کو زنا نہیں چھوٹ دا. اور جیڑا بندہ کہندہ حضرت صاحب میرے کو لوگ گندیاں فلماں ویکھنیاں نہیں چھوٹ دیاں, جیڑا اندہ حضرت صاحب میرے کو بدکاری نہیں چھوٹ دی, جیڑا اندہ حضرت صاحب میرے کو لوگ اے چیزاں نہیں چھوٹ دیاں, طریقہ دیکھو میرے نبی علیہ السلام دا. اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کی کیا اسے آبانا بڑے گسے جائے اور اب مارا نہ گئے انہوں. اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بڑے دنانے بڑے سمجھدار نے. آقا فرماندے نے دعو صحابہ پیشا ہو جو اینو ذرا میرے قریب بلاؤ. آقا فرماندے نے ادنو منی, سونے نیڑے آ جا, نیڑے اور نیڑے آ تیرے پلکھے لتھن, نیڑے آ تیری کوئی اصلاح ہوئے. جدوں اسا نیڑے آنا ہی نہیں, جدوں دین دے نیڑے آنا ہی نہیں, قرآن دے نیڑے آنا نہیں, حدیث دے نیڑے آنا نہیں, ترجمہ کلاس تسا آ کے پڑھنی نہیں, آن لائن تسا قرآن پڑھنا نہیں, حدیث تسا پڑھنی نہیں, پھر حال ہی ہونا جو معاشرے دا بنیا پہ ہے. اللہ اللہ
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دلان دیاں صفائیاں کر دینے بے سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دلان دے طبیب نے اللہ ساڑھے رکھا کو اندھا نکا پھوڑو بندہ کیڑیاں گلنا پہ کردہ مسیطے کھلو کے مسئلہ کڑا پوچھا اینو پھوڑو درہ اینو پتا لگے اللہ پر اتھے انجدہ رولا انجدہ مسئلہ نبی علیہ السلام طبیعت کالی نہیں نبی علیہ السلام بڑے متحمل آقا فرماندے نے پراؤں ہو جائے میرے نیڑے لاؤ صحابان دے نے پیچھا ہو گئے او بندہ نبی علیہ السلام دے نیڑے آ گیا آقا فرماندے نے یار ایک گل دا جواب دے دے مسئلہ اپیاں حل ہو جائے گا سبحان اللہ مسئلہ اپیاں حل ہو جائے گا اندر اللہ دے نبی دسو کی مسئلہ ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے پروانیاں منو ایک گل تے دسنا اگر ایک کم ایک چیز جڑی تو میرے کولوں پیا پوچھنا ہے اگر ایک کو تیری والدہ نال کرے برداشت کر لیں گا اندھا لا حول ولا قوت آئے تے کدے بھی نہیں ہو سکتا میں نہیں برداشت کروں گا آقا فرماندے نے اچھا اے داس اے کام اگر کوئی تیری بہن نال کرے اللہ دے نبی نہیں برداشت اگر اے کام تیری بیٹی نہ کرے نہیں برداشت اے کام تیری پھپھو نہ کرے نہیں برداشت سارے محرم رشتے سونے نبی نے گنائے تے جدو گنائے نا تے اینے نا گال تے اپنی سمجھ آ گئی تے تو ہن تھلے کر لئی آقا فرماندے نے پروانیاں جدے نال تو ایک کام کریں گا او کسے نہ کسے دی ماں ہوئے گی کسے نہ کسے دی بہن ہوئے گی کسے نہ کسے دی خالہ ہوئے گی کسے نہ کسے دی پھپھو ہوئے گی کسے نہ کسے دی کوئی عزیزہ ہوئے گی آقا فرماندے نے سونیاں گل سن لے جے تو نہیں پسند کردہ تے کوئی بھی پسند کردہ کوئی بھی نہیں کردہ تے سیر تھلے کر کے اندھا سونے پھر دعائی کر چھڑو پھر دعائی کر چھڑو سبحان اللہ لب ہلن لگے نے سونے نبی دے سبحان اللہ لب ہلے میرے نبی علیہ السلام دے آقا علیہ السلام نے اینج کر کے فوضع یدہو علی صدرہی او دے سینے تے ہاتھ رکھیا تے نال آقا فرماندے نے اللہم طہر قلبہو اللہم طہر قلبہو اور جدا دل پلیت ہو گیا ہے انہوں چاہید ہے دعا پڑھ لوے یاد کر لے پڑھیا کر اللہم طہر قلبی اللہ میرا دل پلیت ہو گیا انہوں صاف کر دے اللہم نبی علیہ السلام فرمان دے نے اللہم طہر قلبہو اللہ دا دل پاک کر دے وحسن فرجہو اللہ دی شرمگانو محفوظ کر دے تے تیسری دعا کی فرمایا وغفر ذنبہو اللہ گناہ وہاں چلی بڑے آیا ہے اے دے گناہ معاف فرما دے صحابہ نے مڑ کے اسم ویکھیا سونے نبی دی دعا دائے اثر او دعاواں دا اثر ہوندہ ہے دعا لیا کرو وڈیاں کو دعا لیا کر ماپیوں کو دعا لیا کر کسی صاحب شریعت کو دعا لیا کر حضرت کو دعا لیا اپنے علماء کو دعا لینا لے کام کریا کر آقا علیہ السلام دے صحابہ نے اسم ویکھیا مڑ کے گلیاں بازاراں چٹوردہ سی انہیں آنکھ پوٹ کے کسے وال کدے ویکھیا ہی نہیں اللہ کسی حال ویکھیا نہیں پتہ لگا صفائی ہو گئی کی ہو گیا صفائی ہو گئی اللہ میں عرض کر رہا سا پہلا جڑا نقصان کردہ نا سوشل میڈیا وہ کی کردہ سانو بغیر بناندہ ہے بغیرت دیوس بناندہ ہے اللہ تائیں تو ویکھو نا ساڑیاں معاشرے دیاں دو ساڑیاں ہی ماما پہنا لگ دیاں او جناب بار پردے نے بار لوگاں سامنے بڑا اہتمام ہے لیکن بند کمرے اندر ایک کیمرے دے کے کھلو کے اپنا جسم وکھایا جا رہا ہے اپنا جناب سارا معاملات جڑا ہے امام دا سودا کیتا جا رہا ہے اللہ میری توبہ استغفر اللہ معاذ اللہ او دا نقصان کیوں ہے تسی آئے دن ویندے ہو جناب فلانی عورت ہے 4 بچے اگلے دن لے خبر چلنا دے ہی 4 بچے چھڑ کے بی بی کسی آشنا نال چلی گئی معاملہ کی ہے معاملہ سوشل میڈیا ہے ٹک ٹوک بنا دیا ٹک ٹوک آلیاں نالی ٹور جاندیاں نے اللہ میں عرض کر رہے ہیں پہلا نقصان ہوندہ ہے اے سانو بناندے نے بے غیرت تے جدو بندہ بے غیرت ہو جاندہ ہے پھر او دیتے کوئی چیز اثر نہیں کر دی دوسری بات ہے اے جڑا سوشل میڈیا ہے اے دیتے معلومات بڑیاں دیاں نے لیکن اے دیتے اندر رتب و یابس ملایا گیا ہے
اصل گلاں بھی نے اور غیر اصل گلاں بھی نے، صحیح گلاں بھی نے غلط گلاں بھی نے۔ اس واسطے معلومات لین واسطے سوشل میڈیا ذریعہ نہیں، ذریعہ اصل علماء نے۔ علماء دے کول بیٹھ کے تسی صحیح معنیاں دے اندر قرآن پڑھو، تعلیم حاصل کرو، قرآن دا ترجمہ پڑھو، حدیث پڑھو، صحیح بخاری پڑھو، صحیح مسلم پڑھو، ابو داؤد پڑھو، ترمذی پڑھو، ابن ماجہ پڑھو۔ اسی یہ نہیں آندے کہ تسی قرآن دا ترجمہ پڑھ کے، اسی یہ نہیں آندے تسی حدیثاں ساریاں پڑھ کے صرف مسیتے ہی رہنا ہے، تسی صرف جمعہ پڑھانا ہے، صرف درس ہی دینا ہے۔ نہ میرے بھائیو، قرآن دا ترجمہ پڑھ کے ایک اچھا تاجر بنیا جا سکتا ہے، قرآن دا ترجمہ پڑھ کے ایک اچھا جناب انجینئر بنیا جا سکتا ہے، قرآن دا ترجمہ پڑھ کے ایک اچھا مدرس بنیا جا سکتا ہے، قرآن دا ترجمہ پڑھ کے اسی جناب بہترین معاشرے دے فرد بن سکنے ہیں۔ سانو قرآن نے رہن سہن دے ول دسے نے، طریقہ کار دسے نے۔ اللہ کو کمی رہن دیتی سونے نبی نے بول دینے۔ ہن میں پوچھا نا کوئی مسئلہ تے کئیاں بندیاں نے کہنا مسئلہ سنیا تے کئی رہا ہے پتہ نہیں ان کی میں ادھا کوئی اسی ملانے ادھا کوئی ملانے۔ وجہ کی ہن تسی ویکھو تواڈے سامنے ایک علم تانوں پہنچان دا ایک ذریعہ ایتھے کنے افراد ہو اے اگر اتھے باہر جناب کوئی سرکس لگی ہوئے، کوئی جناب ڈرامہ لگا ہوئے، میچ لگا ہوئے، اتھے افراد زیادہ نے، شیطان اپنے حال مائل زیادہ کرتا ہے، ساڑا لگاؤ ادھر زیادہ ہو گیا ہے۔ اور خدا دی قسمیں افسوس دی بات ہے، میں بڑے افسوس نہ لے گل کرنا، ساڑے سمیت ایڈا علمی ہے کہ ساری عمر لنگ جاندی ہے، وال چٹے آ جاندے نے، سانو نماز دا ترجمہ نہیں ہوندہ، ساری عمر لنگ جاندی۔ ہن ویکھو تواڈے چو ساڑے چو کئی ایسے نے ساری عمر لنگ گئی، نماز دا ترجمہ نہیں آیا تے ایسا کوشش بھی کی تھی۔ دنیا دیا ساری گلاں ہوندی ہیں، دنیا دے سارے کام ہوندے نے، ذرا کو گل ہوندی اسی چک مارنے ہیں سوشل میڈیا تے سرچ کرنے ہیں، اگو لبدا غامدی او بیڑا کردا ساڑے غرق منڈیاں دا، اگو لبدا مرزا جیلوی او ساڑے منڈیاں دا بیڑا غرق کردے۔ اللہ اللہ او میرے بھائی اینا صفحہ تے آنا پائے گا، ایتھے بہنا پائے گا، ایتھے تو آنو ترجمہ سکھنا پائے گا، ایتھے نماز سکھنی پائے گی۔ ساڑی جماعت دے خطیب نے انہوں دا نام ہے مفتی یوسف طیبی صاحب، وہ آندے نے اگر کوئی بندہ صحیح طریقے نال صحیح طریقے نال بالکل صحیح طریقے نال علی بے پڑھ لے علی بے تے او دا قرآن صحیح ہو جاندہ۔ کیوں جی کہنے صاحب جی علی بے صحیح پڑھ لے تے او دا کی صحیح ہو جاندہ؟ قرآن صحیح ہو جاندہ ہے، تے جدا قرآن صحیح ہو جاندہ ہے او دا ایمان صحیح ہو جاندہ ہے۔ ہن اگلی گل سنے آجے، ساری زندگی گزر جاتی ہے، سانو علی بے صحیح نہیں ہوتی، قیامت نو اللہ نے جی ایک گل آکی او جا تینوں تے میرے دین دی علی بے نہیں ہوندی، کی جواب ہے ساڑھے کو؟ الف آیا سین لال خریدنے نو، الف آیا سین لال خریدنے نو، تے ونج کوئلیاں دا ایتھے پاں بیٹھو، تینو حکم سی کستوری خریدنے دا، تے ٹیر ہنگ جوین دے لا بیٹھو، تے کی جواب دے سیم اس شاتائیں، کی جواب دے سیم اس شاتائیں، جدی رقم وچ ریت رلا بیٹھو۔ اللہ اللہ، اپنے آپ نو زندگی دے اندر طالب علم بنا لو، فتنیاں تو بچنا ہے تے طالب علم بنا لو، زندگی سونی گزارنی ہے تے کی بنا لو، درس قرآن نو ترجمہ قلعہ سمجھ لو۔ اللہ اللہ غور فرمانا دراب، اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم
عن ذکر اللہ، فرمایا تانوں تہاڈا مال تے تہاڈی اولاد اللہ دی یاد تو غافل نہ کر دے. اور اللہ دی یاد تو غفلت کینوں آندے نے؟ ساری زندگی لنگ گئی ہے، وال چٹے آ گئے نے، نماز دا ترجمہ نہیں ہوندا، نماز دا معنی نہیں ہوندا. ایتھے ایک گل میں اور سمجھاواں گا. سوشل میڈیا سارا چلانا ہوندا ہے، فیس بک چلانی آندی ہے، ٹویٹر چلانا ہوندا ہے، نکے نکے بال جناب سارا جناب موبائل چلانا ہوندا ہے، انہاں نکے نکے بالاں نو سوشل میڈیا چلانا ہوندا ہے. اللہ اللہ انہاں نو پوچھ کے ویلو انہاں نو دین دیاں مبادیات دا علم کوئی نہیں. غور کریا جے، ذرا غور کریا جے. اللہ فرماندے نے قل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. ہر جڑی مخلوق ہے، ہر جانور، ہر چرند پرند، ہر چیز نو اپنی نماز دا بھی علم ہے تے اپنی تسبیح دا بھی نماز دا علم ہے. انہاں نو اسی نماز کی پڑھنے تے تانوں علم ہے، اسی الحمدللہ کی پہ مانگنے. آئی تے پھر انہاں جانوراں نہ بھی گئے گزرے ہیں نا، اشرف المخلوقات اسی ہیں. امام بخاری نے اسے واسطے باب قائم کیتا ہے العلم قبل القول والعمل. گل کرن تو بھی پہلا، عمل کرن تو بھی پہلا ضروری ہے جاننا، علم حاصل کرنا. اللہ اللہ. تے تانوں میں ایک گل نہ سناواں، آ جڑا تسی آئے ہو نا دین سیکھن واسطے، اپنی نیت نو صاف کر لو، خدا دی قسم اللہ بڑا مل پاندا جے. اللہ اللہ. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کو ایک صحابی آگے، وڈیرے صحابی، نام انہاں دا قبیصہ المخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قبیصہ بن المخارق آئے نا تے نبی علیہ السلام دے کول آئے. آقا فرماندے نے قبیصہ کیویں آیا ہے، کیویں آیا ہے؟ حضرت قبیصہ آندے نے سونیا میں اس واسطے آیا لقد کبرت سنی ورق عزمی. سونیا عمر بڑی ہو گئی ہے، وال چٹے ہو گئے نے، ہڈیاں کمزور ہو گئی نے. اے نہیں انہاں کھلا میں وڈیرا ہو گیا. ساڑھے تھے وڈیرے نا، انہاں کو گلاں سن لو پاکستان بنن تو پہلے دیاں سنا دیں گے، انہاں کو کل واللہ سن لو نہیں آئے گی. علمی ہے ساڑھا تے نوجوان ہے ایدہ تے جناب گل کرو گے گل چ وال نہیں آئے گا. تے انہوں آکھو نا قرآن پڑھنا دے میری زبان وال کھان دی، زبان وال کھان دی. اے بھی ایک وڈیرا ہے. اللہ دے نبی علیہ السلام دے کول آیا ہے، آکے اندر سونیا میرے وال چٹے ہو گئے نے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. اللہ دے نبی میں وڈیرا آیا، تسی آئے ہو دین سیکھن واسطے، پیارے ہو تو اڈے آمدہ رب کی مل پاندہ ہے. گل پلے بن لیا دے ذرا. اللہ اللہ. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جدوں نے یہ گل کہی نا، اللہ دے نبی جی میرے وال چٹے ہو گئے نے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، عمر وڈیری ہو گئی ہے، میں اس واسطے آیا لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ، تاکہ تسی منو علم سکھاؤ جڑا اللہ پاک نے تو انہوں دے کے پیجے ہے. اللہ اللہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے قبیصہ میں تینوں گلاں بات چو دساں گا، میں تینوں علم بات چو دیاں گا، لیکن سونیا پہلا میں تینوں دساں گا تیرے آمدہ اللہ نے جڑا مول پایا ہے وہ مول کی ہے. آقا فرماندے نے ما مررتا بے حجارن ولا شجارن ولا مدرن. سونیا جڑے پتھر کولوں لنگ کے آئے ہیں، جڑے درخت کولوں لنگ کے آئے ہیں، جڑیاں کچیاں پکیاں اٹا کولوں لنگ کے آئے ہیں، اللہ استغفر لکا، اے ساریاں مل کے تیرے واسطے اللہ کولوں بخشش دی دعا کر رہے ہیں. جتھوں جتھوں تسی لنگ کے آئے ہو دین سنن سنن واسطے، دین سکھن واسطے، اللہ جاندہ ہے سارے روڑے ذرات، اے سارے درخت تواڈے واسطے. نبی علیہ السلام دی حدیث دے مطابق دعا کر رہے نے، بخشش دی دعا. اللہ اللہ. غور فرمانا ذرا، علم بڑی دولت ہے. انہوں سوشل میڈیا تے اگر لبنا ہے، صحیح علماء دا جناب دامن پکڑ لے، صحیح اداریاں دا دامن پکڑ لے،
لائف لے سکھ لے دین سکھ لے قرآن سکھ لے نہیں تیرے کول ٹائم اپنے موبائل نو کڈ کے قرآن دی کلاس لے لے اپنا موبائل کڈ کے اپنا قرآن درست کر لے اپنا موبائل کڈ کے اپنی نماز دا ترجمہ یاد کر لے کتے نو چاہیدہ ضروری ہے وے علم حاصل کر علم سکھ لے علم تو بغیر جہالت ہے علم تو بغیر زلالت ہے علم تو بغیر گمراہی ہے علم نہ ہوئے گا شیطان دا ڈاکہ چھیتی پہ جائے گا علم ہوئے گا بڑیاں چیزاں دے کے جناب ڈکا لگ جائے گا اللہ غور فرمانا ذرا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی علیہ السلام کو ایک بندہ آیا کرو نکلیا چھیتی نکلیا سونے نبی علیہ السلام کو دین سیکھن واسطے بھکھا ہی کرو آ گیا سبحان اللہ کوئی شے نہیں کھادی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آ گیا اللہ دے نبی علیہ السلام کو آ کے ایمان بارے پوچھیا نبی علیہ السلام کو اسلام بارے پوچھیا اے پوچھ کے باہر نکلیا نالے آمدہ اللہ دی قسم ہے میں دے تو اگے بھی نہیں وداں گا کٹاں گا بھی نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام نے ویکھیا اے باہر نکلیا اے دی سواری دا پیر ایک چوہے دی بیل چا گیا سواری زمین تے گری ہے اے صحابی سواری تو نیچے گریا اے دی گردن دا منکنا ٹوٹیا موقع تے جی جناب اللہ نو پیارا ہو گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے جناب مسجد نبوی چو باہر نکلے نے سونے نبی علیہ السلام نے اگے بڑھ کے اس پروانے دا سر اپنی گود مبارک چ رکھ لے آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی محبت دے نال اے دا سر اپنی گود دے اندر رکھے آئے گجرات دے رہن والے ہو کیسا پیارا منظر ہوئے گا صحابی دا سر ہوئے گا میرے سونے نبی دی نبوت والی گود ہوئے گی اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اچانک یہ دا سر زمین تے رکھیا آپ پیشاں ہو گئے صحابہ نے پوچھا اللہ دے نبی کی بنیاں کی گل ہوئی یہ پیشاں کے ہو گئے ہو آقا فرمان دے نے میں اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا رأیت ملکین یدسان فیہما من ثمار الجنہ میں ویکھیا وے دو آسمان تو فرشتے آئے نے اللہ دی جنت دے پھال لے کے آئے نے انہوں کھلا رہے نے اللہ انہوں کھلا رہے نے پتہ لگا جے تسی دین سکھن آندے ہو نا تے اے تو آڈے آسے بڑی خیر اللہ معاملہ ہے اگلی بات تیسری بات کام نیڑے لائیے گلہ تے بہت زیادہ ہے لیکن میں گل اختصار نہ مکانے گا سوشل میڈیا نے کی کیتا ہے اپنے ہاں تو بیگانہ کیتا ہے تے دور نیڑے آلے ہاں تو دور کیتا ہے تے دور آلے ہاں دے نیڑے کیتا ہے یاریاں ہونا نال جڑے جناب کتے ملک دے کسے دوسرے کونے جو بیٹھے نے کول بیٹھی ماں ہے او دا پتہ ہی کو نہیں کول بیٹھا پیو ہے او دا پتہ ہی کو نہیں او 10 ورہ بلاندہ ہے پتہ ہی کوئی نہیں اللہ میرے بھائی گل سن لے دھیان نال یار بھی بنانا ہے کوئی حرج والی بات نہیں لیکن یار او بنانا ہے جڑا نیکی دے اندر معاون ہوئے یار او نہیں بنانا جڑا تیرے میرے امام دا ڈاکو ہوئے یار او بنانا ہے جڑا تینوں نماز وال لے کے جائے یار او بنانا ہے جڑا تینوں قرآن وال لے کے جائے یار او بنانا ہے جدی زبان چو قرآن دی آواز تیرے کنہ نال ٹکرائے او یار نہیں بنانا جدی زبان چو گانا تیرے کنہ نال ٹکرائے او یار نہیں بنانا جدی زبان چو شرکیہ کلمات تیرے کنہ نہ ٹکران یار بنا دے کوئی حرج نہیں لیکن پہلا یار اپنے باپ نو بنا پہلا یار اپنے جناب رشتہ داراں نو بنا انہاں نال پیار پا انہاں نال محبتاں پا اللہ فرمان دینے وَيَوْمَ يَعْزُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ قیامت دا دن ہوئے گا ظالم بندہ اپنے ہتھاں نو چک مارے گا یقول یا لیتنی
یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آکھے گا کاش کدے فلانے نو میں اپنا بیلی نہ بنایا ہوندا، فلانے نو اپنا یار نہ بنایا ہوندا، فلانے نو اپنا دوست نہ بنایا ہوندا۔ یار یارہ تو پشانے جاندے نے، یار یارہ تو سیانے جاندے نے۔ بندہ اچھا ہوئے یار پیڑے ہون، لوکیاں دینے بھی انہاں ورگا ہے۔ بندہ پیڑا ہوئے یار چنگے ہون، لوکیاں دینے بیندہ نمازیاں کھولے۔ ہو سکتا ہے دی بہتری آئی سکتی ہے، ایدے اندر خیر آئی سکتی ہے۔ اللہ غور کرے آرے ذرا، یار چنگے ہون، سنگت چنگی ہوئے، مجلس چنگی ہوئے، بندے دی دنیا بھی چنگی بن دی ہے، بندے دی آخرت بھی چنگی بن دی ہے۔ اللہ غور فرمانا ذرا، امام ابو زرع راضی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم گزرے نے، بہت بڑے محدث گزرے نے، حدیث دے بہت بڑے راوی گزرے نے۔ امام ابو زرع راضی رحمہ اللہ تعالی گل دھیان نہ سنے آجے، انہاں دی موت دا ویلا قریب ہے۔ یار بندے چنگے یار ہون، اور مرن ویلے بھی چنگے یار کے پتہ لیں دینے۔ بندے پیڑے، ایک بندے دا جنازہ سی پڑھن گے، بندہ ڈاکو سی، ماریا بھی گیا، اسی طرح قتل ہو گیا، تے اساں ویکھیا یقین منو او دی قبر تے جڑے بندے سن، جڑی او دی قبر پہ بناندے سن، او سارے کن ٹوٹے ڈاکو۔ ایک بندہ مریا، او دی قبر بنان والے اساں بندہ ویکھیا قبر دے وچ بیٹھے تے گالاں پہ کڈن۔ انا للہ و انا الیہ، جویں دا بندہ ہوئے نا او دے مرن پرنتے بھی امید ہی آندے نے۔ بندہ عالمہ نال بیندا ہوئے تے جنازے تے دین دے طلباء نال بیندا ہے تے جنازے تے، اور جے فیس بک تے یار علماء ہون تے پھر دعا علماء کر دینے۔ جے فنکار اداکار ہون، انہاں بیوقوفاں نو اپنے آسے دعا نہیں کرنی ہوندی، تو اڑے آسے کی کرنی؟ امام ابو زرع راضی رحمہ اللہ تعالی خدا دی قسمیں بڑی اہم بات ہے، توجہ نہ سنیا دے، ساری زندگی قال اللہ و قال رسول کر دیں گزاری ہے، مدرسے دیاں صفحاتے گزاری ہے، اللہ دا قرآن پڑھ دیں، سونے نبی دا فرمان پڑھ دیں گزاری ہے، یار بھی محدثین دی جماعت ہے، علماء دی جماعت ہے۔ تے امام ابو زرع راضی رحمہ اللہ تعالی آخری ویلا قریب آیا، انہاں دا پتہ لین واسطے بھی علماء آئے نے، محدثین آئے نے، آکے آلے دوالے بہ گئے۔ انہاں کیا اچھا ہون کی کریے؟ نبی اسلام نے فرمایا لکنو موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے فوت ہون والے انہوں تلقین کرو لا الہ الا اللہ۔ ہون کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس غشی دے عالم سے بندہ نہ کر دے تے معاملہ خراب ہو جاندے۔ انہاں کیا ہون کی کریے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے دی آخری گل زبان چو لا الہ الا اللہ نکلی وہ اللہ دی جنت دا حقدار بن جائے۔ سارے دعا کرو اللہ ساڑا بھی خاتمہ ایمان تے فرما، اللہ آخری ویلے سانو بھی لا الہ الا اللہ دی توفیق عطا فرما۔ ہون تے یار یقین منو عجیب مزاج ہو گیا، اگلے دن بیٹھے نا ساتھی گال کر دین پہ آدھا نا ہور تھوڑی دیر بعد نا لوگ افسوس کرن پتا کیویں جانا کرنا تعزیت کرن، انہاں کہنا چنگا بندہ جی ہر ٹائم آن لائن رہندا ہے، جدوں کرو نا ویکھو ادو سوشل میڈیا تے آن لائن رہندا ہے۔ تے کئی بندے ہون ایسا حالات ایسے بندے جا رہے ہیں، انہاں جناب ہن رشتہ ویکھن جانا کرنا، انہاں پوچھنا ہمیں دس تیرے ویوز کنے نے، تیرے فالوور کنے نے، تیرے فیس بک تے فرینڈ کنے؟ اے ویکھیا جے دور آ جانا جڑے حالات بنے نے۔ ساڑیاں بیٹیاں ساڑیاں بچیاں جنہاں نو کدے آسمان دے سورج نہیں سی ویکھیا، انہاں جناب اپنے کمریاں چ وڑ کے تے جناب ٹک ٹاک دے اتے پیسے کمام دے چکرات اپنی عزتاں دا بیڑا غرق کر چھڑیا۔ اے نقصان کیتا ہے سوشل میڈیا نے، نہ دے اپنی بچیاں نو قرآن دی تعلیم، نہ سکھا اپنی بچیاں نو سورہ مریم دا ترجمہ، یہی حال ہونا ہے۔ اللہ غور فرما ذرا، بی بی مریم سلام اللہ علیہا
انہاں دی کفالت کر رہے نے حضرت زکریا علیہ السلام۔ دروازہ بندے تے بابا جی زکریا چلے گئے، گل وچ آ گئی میں سنا نگا، کسے کام چلے گئے، دروازہ بندے، کوئی باہروں آ نہیں سکتا، اندروں باہر جا نہیں سکتا۔ حضرت زکریا نے جدوں چیتا آیا، واپس آئے دوڑے ہوئے، آ کے دروازہ کھلیا، فرمایا وجد عندہا رزقا۔ سبحان اللہ۔ ایتھے میریاں پہنا پریشان ہو جاندیاں نے، جے ٹک ٹوک نہ چلائی تے پیسے کتھوں آن گے، مال کتھوں آئے گا، اپنے بچیاں دا پیٹ کی میں پالاں گیاں۔ میری مائیں میری بہنا تینو سیرت مریم بھول گئی ہے، کاش کتے تو مریم دا واقعہ پڑھیا ہوندا۔ بی بی مریم دروازہ بند ہے، کوئی باہروں اندر نہیں آیا، اندروں باہر نہیں گیا۔ حضرت زکریا آئے نے دروازہ ویکھیا، کھولیا دروازہ، اگے ویکھے پھالنے، وجد عندہا رزقا، اگے ونسونے پھالنے، پھال بھی کیڑے نے، اللہ تیری عظمت تو قربان جاواں، پھال اونے جنہ دا موسم ہی کوئی نہیں، اللہ نے نیرے چ رہن ہی نہیں دیتا، موسم ہوندا اشکال پیدا ہو سکتا سی کہ اے باروں کوئی دے گیا ہے جدوں موسم ہی کوئی نہیں، ذخیرہ کرن والے ذرائع کوئی نہیں، کی سمجھ آئی؟ اللہ نے ایمان کیویں بچایا؟ جدا ایمان ہوئے رب تے اللہ پاک نے پھال دیتے نے، رزق دیتا بے موسمہ، تے بی بی مریم ہی بڑی سیانی سی، انہیں کچھ کھا لے کچھ بچا لے، جڑے کھا دے وہ اپنی جان بچان واسطے، جڑے بچائے اپنی حیا بچان واسطے۔ انہاں کیا انا لکے ہازا، مریم یہ کتھوں آئے نے؟ انا لکے ہازا، میں تے باروں کسے نو بھیجیا نہیں، تیرے کول کتھوں آئے نے؟ اور میرے بھائی پوچھ اپنی بیٹی نو، تیے سوٹ میں تے لے کے دیتا نہیں، تیرے کو کتھوں آیا ہے؟ پوچھ اپنے گھر دے اندر موبائل تے میں لے کے دیتا نہیں، تیرے زیر کفالت نے نا، ایتھے بھی وَقَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا دی کفالت ہو رہی ہے، تیرے زیر کفالت تیریاں بیٹیاں، تیرے زیر کفالت تیریاں بہناں۔ اللہ اللہ پوچھو نو، نہیں میری یہ بیٹی ہے، میں سوٹ لے کے نہیں دیتا، تیرے کل کتھوں آیا ہے؟ میں موبائل لے کے نہیں دیتا، تیرے کل کتھوں آیا ہے؟ میں لوڈ کروایا کوئی نہیں، تیرے کل کتھوں آیا ہے؟ جدوں اساں اکھاں بند کر لیاں، ساڈیاں ماما نے پردے پانے شروع کرتے، شیطان دا دا لگ دا گیا، سوشل میڈیا نے بیڑا غرق کر دیتا۔ اللہ نے کہا انا لکے ہازا، نی مریم کتھوں آیا اے پھل کتھوں آیا؟ بابے زکریا علیہ السلام نو فکر لگ گیا۔ حضرت بی بی مریم نے جڑا جواب دیتا، خدا دی قسم ایڈا سونا جواب ہے، اللہ نو ایڈا پیارا لگے ہیں، آسمان والے رب نے اینو قرآن بنا کے اپنے سونے محمد دے سینے تے نادل کر دیتا ہے۔ قیامت تک ایدیاں تلاوتاں ہوندیاں رہن گیاں۔ پوچھیا انا لکے ہازا، نی مریم کتھوں آیا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ رزق دین والا کون ہے؟ اللہ اللہ۔ غور کرے آدھے میں گل کر رہا ہاں، بندے دا جے ہو جو لوگاں نہ تعلق ہوئے او دا پتہ لین بھی انج دے ہوندے نے۔ امام ابو زرعہ رضی رحمہ اللہ تعالی دا پتہ لین واسطے انہاں دی انج دے یار آئے، محدثین آئے، کول بہ گئے، انہاں کہ ان کی کریے کیویں انہاں دی زبان تو کلمہ جاری کریے سبحان اللہ۔ اے تھے جناب آخری ویلے بھی لوگ کی آکے آندے نے اے تھی نو جناب اپنی بیٹی نو رشتے جناب اپنی وراثت تو جناب آگ کر دے۔ اللہ اللہ آ جناب آکے کئی مشورہ دیں دینے، بابے کو لوگ اٹھے لوا لو، انہاں بیٹیاں واسطے لوا لو، تیاں دا حق کھا لو۔ اللہ اللہ غور فرمایا جے، انہاں جناب محدثین نے آکے کول بہ گئے، آکے نہ ایک بندہ دا میں حدیث پڑھنا جس حدیث دے اندر لا الہ الا اللہ
ہوندا ہے میں دی سند دے اندر غلطی کرانگا، دوسرا پڑھے دوسرا بھی غلطی کرے، تیسرا پڑھے وہ بھی غلطی کرے، ممکن ہے امام ابو زرع راضی رحمہ اللہ تعالی غلطی دی اصلاح کرن تے جدوں اصلاح کرن گے انہاں دی زبان تے کلمہ جاری ہو جائے گا۔ ایک بندہ حدیث دی سند پڑھدا ہے، قال حدثنا فلان ابن فلان قال اخبرنا فلان ابن فلان، ساری روایت پڑھدا ہے، اللہ دے اندر غلطی کر دینے سند دے اندر، امام ابو زرع دے نے غلط پہ پڑھنا ہے، ادھروں جناب موت دی سکرات لگی ہے، دوسرا پڑھدا ہے وہ بھی غلطی کردا ہے، امام صاحب آندے نے تو ہی غلط پہ پڑھنا ہے، تیسرا پڑھدا ہے وہ بھی سند چ غلطی کردا ہے، امام صاحب آندے نے یار چپ کرو میں آپ ہی پڑھ دینا، سبحان اللہ میں آپ ہی پڑھ دینا، انہاں جناب ساری سند پڑھی، قال حدثنا فلان ابن فلان قال اخبرنا فلان ابن فلان، یار جویں دی بندے دی عادت ہوئے زندگی دے اندر جو بندے نے چلایا ہوئے، زندگی دے اندر زبان تو جڑے ورد کڈے ہون، زندگی دے اندر زبان تو جو کسرت دے نال انسان اپنا کلمہ نکال دے، بندے دے مرن ویلے بھی اللہ زبان تے جاری کر دیندے نے۔ امام ابو زرع راضی رحمہ اللہ تعالی پڑھ دیں تھے پہنچ دینے، ان معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام دا فرمان پڑھ دینے، من کان آخر کلامہ لا الہ اینا پڑھ دینے تے جانوی نالی نکل جاندی ہے، تمہیں پھر پڑھ لے جدوں آخری آوے ساللہ پڑھئے لا الہ، پڑھ لو پتہ نہیں آخری ویلے نصیب والا، جدوں آخری آوے ساللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ، میری لگی توڑ نبا اللہ منو فقط سہارا تیرا ہے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے اکوئی پھیر آئے، ایتھو نظر بچا کے ٹور چلیے ساڑا کے سفر لمبیڑا ہے، نہیں رہنا یار پیاریاں نے، ویختے صحیح نظرہ سجے کھبے تیان مار، کسے دی ماں کوئی نہیں، کسے دا باپ کوئی نہیں، کسے دا پرا کوئی نہیں، توڑے کئی سجے کھبے نمازی اے بھی توڑے تو جدا ہو گئے نہیں رہنا یار، کنہ یارہ تیمان کرنا، کنہ رشتہ دارہ تیمان پیا کرنا، نہیں رہنا یار پیاریاں نے، نہیں رہنا یار پیاریاں نے، چھپ جانا چنا تاریاں نے، نہیں رہنا یار پیاریاں نے، نہیں رہنا یار پیاریاں نے، چھپ جانا چنا تاریاں نے، اے دو دن دا تھے ڈیرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے اکوئی پھیر آئے، اے تو نظر ایتھے پیپر دینا ہے، اے سال فیل ہو جائے نا، تینو جناب خیال آمدہ ہے پیپر حال چ بیٹھا ہوئے، میں چاندہ حضرت صاحب میں اگوں تو محنت کرانگا، میں جڑی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے ہون دوبارہ میں غلطی نہیں کرانگا، جیڑی میرے کو سستی ہو گئی ہے ہن میں اگلے سال محنت کر لانگا، میں سیپلی چ پیپر دے لانگا، میں اگلے سال پیپر دے کے پاس ہو جانگا۔ اللہ دنیا دے پیپر نے اس پیپر دا پتہ نہیں ہوندا، لیکن امتحان حال چ بہ کے بندے نو اپنی کرتوتاں دا پتہ لگ جاندا ہے۔ ایک پیپر تیرا آخرت ہے، اللہ پاک نے پہلے ہی دا چھڑیا ہے، دنیا دا پیپر تیرے کولوں نہ ہوئے فیل ہو جائیں، آپشن
موجود ہے، سیپلی چ دے لیں گا پاس ہو جائیں گا، اگلے سال دے لیں گا پاس ہو جائیں گا، اگلے سال دے لیں گا پاس ہو جائیں گا۔ لیکن اے جڑا پیپر جڑا اللہ پاک نے پہلے ہی آؤٹ کر دیتا ہے، اللہ پاک نے پہلے ہی دس دیتا ہے، میرے بھائی گل سن لے دھیان دے نال، اللہ پاک نے دے سوال پہلا دس دیتے نے، اے دے جواب واسطے اللہ پاک نے نبی بھیجے نے، اللہ پاک نے رہنما بھیجے نے، اللہ پاک نے معلم بھیجے نے، اللہ پاک نے مدرس بھیجے نے، انہاں سوالاں دی تیاری واسطے۔ اللہ اللہ انہاں پیپراں دی تیاری کر لے، اوتھے امتحان گاہ دے اندر بہ کے اے نہیں ہونا ہن جناب واپس چلا جا پھر تیاری کر کے آ جا، نا 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 نہیں رہنا یار، پیاریاں نے چھپ جانا چنا، تاریاں نے ٹہ جانا محل، میناریاں نے اے دو دن دا ایتھے ڈیرائے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے اکو پیرائے، ایتھو نظر بچا کے ٹور چلیے ساڈا گے سفر لمبیڑائے۔ ویکھ قبرستانہ دے اندر جا کے کئی ایسے نوجوان نے، کئی ایسے نے جڑے آندے سن میرے تو بغیر دکان نہیں چل دی، میرے تو بغیر مارکیٹ نہیں چل دی، میرے تو بغیر کاروبار نہیں چل دا، آج وہ سارا کچھ چل رہا ہوئے، ایک قبران دے اندر پہ آوے، ویکھتے صحیح قبران دے اندر جا کے، چل ویکھ قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چھڑ دنیا دی غم شادی نو، اے سارا ہنیر سویرائے، میرے ویر مصاب۔ بڑی پیاری گل ہے، آندے نے ایتھوں کلے ہو گئے جوڑے نے، ایتھوں کلے ہو گئے جنہ اپنی زندگی دے اندر قسمہ چکیاں، اسی نال جیوان گے تے نال مران گے، فرمایا ایتھوں کلے ہو گئے جوڑے نے، کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نے۔ مینوں یاد آیا مولانا محمد حسین شیخ پوری صاحب رحمت اللہ علیہ، جوان بیٹا فوت ہو گیا، بابا جی محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ اے شیر پہ پڑھ دینے، آندے نے تو کلے ہو گئے جوڑے نے، کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نے، کئیاں پتر ہتھی ٹورے نے، اے چل چلی دا ڈیرائے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کوئی پیرائے، میں تو نظر بچا کے ٹور چلیے ساڈا کے سفر۔ اللہ پاک سانو ساریاں جڑے موجودہ فتنے سانو گمراہ کر رہے نے، ساڑیاں اولاداں نسلانو آن والے فتنے، اللہ انہاں ساریاں آزمائش اور گمراہ کرنا لے فتنے تو سانو ساریاں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرماؤ جی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرہ حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
إنك مجيب الدعوات اللہ ساڑھے سارے دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ تو رحیم کریم ہے اللہ ساڑھیاں عزتاں دی حفاظت فرما اللہ ساڑھیاں بیٹیاں دی عزتاں دا رکھا بن جا اے مولا کریم ہر طرف تے عزتاں دے لٹیرے ڈاکو لگے پھر دینے اللہ اپنی رحمتاں دے نال ساڑیاں ماما پینا دیاں عزتاں دا محافظ بن جا اے اللہ اپنی رحمت فرما اللہ جے بیٹیاں دیتیاں نہیں اللہ نہ دی عزت عظمت دی حفاظت فرما اللہ نیک صالح اولاد جڑے بے اولاد نے انہوں نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ جڑے پریشان نے انہوں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جڑے بیمار نے انہوں دیاں بیماریاں دور فرما اے مولا کریم انہاں دعائیاں دیاں پڑیاں چوی شفا تم رکھنے اللہ بغیر دعائیاں دیاں پڑیاں تو شفاواں نصیب فرما اے مولا کریم ساڑھے ملک پاکستان دی حفاظت فرما اللہ مسلمان جڑی جڑی جگہ تے بھی پریشان نے اللہ انہاں دی مدد فرما اے مولا کریم آئے دن تیرے مسلمان بندیاں نو گاجر مولی طرح کٹیا جا رہے اللہ جڑا تیرے بندیاں تے ظلم کر دے اللہ تباہ و برباد فرما اے مولا کریم اسلام اہل اسلام نو عزت رفتہ نصیب فرما اے اللہ اپنی رحمت دے نال ساڑی دنیا آخرت بہتر بنا اللہ سانو عافیت والی دولت کا مالا مال فرما اے مولا کریم تینو تیری عزت عظمت دا واسطہ ہے اللہ ساڑے سارے اندیاں اولاداں نو نیک تے فرما بردار بنا اے مولا کریم اپنی رحمت دے نال ساڑے سارے اندے گناہ معاف فرما اللہ جنہ ساتھیاں دا پروگرام رکھے اللہ انہاں دی محنت قبول فرما میرے بھائی حافظ جمیل الرحمن عبد الرحمن الطاف الرحمن اللہ انہاں دے دیگر جتنے بھی معاونین نے اللہ انہاں دے مال جان اندر برکتہ نازل فرما اللہ اس مرکز نورین دی دنیا تک آباد فرما اللہ اس مسجد نورین دی دنیا تک آباد فرما اللہ جڑا تیرے گھرانو آباد کر دے تو انہاں دے گھرانو آباد فرما اللہ انہوں اپنے دین دا بہترین قلعہ بنا اے مولا کریم جب تک زندہ رکھی اسلام تے موت آئے زبان تو کلمہ نصیب فرما اللہ دنیا آخرت دیاں ذلتاں تو محفوظ فرما قرض جیسی لعنت تو محفوظ فرما اللہ جڑا دیاں بیٹیاں نے اللہ انہوں نے بیٹے نہیں ہو دیتے اللہ نیک صالح بیٹے عطا فرما اللہ جڑے بے اولاد نے نیک صالح اولاد نہ مالا مال فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ علیہ النبی وآلہ صحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم